بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز سے متعلق ایک مسئلہ یاد رکھنا چاہیے جس میں عام طور پر غفلت پائی جاتی ہے۔ نماز میں بعض چیزیں فرض ہیں، اور فرض کا مطلب یہ ہے کہ چاہے آدمی جان بوجھ کر چھوڑ دے یا بھول سے چھوٹ جائے، نماز نہیں ہوتی، اس کو دوبارہ پڑھنی ہے۔ اور بعض چیزیں واجب ہیں۔ واجب کا مطلب یہ ہے کہ اگر جان بوجھ کر چھوڑ دے گا تو ایسی صورت کے اندر وقت کے اندر نماز اس کو لوٹانی پڑے گی۔ اگر وقت گزر گیا تو پھر وہ نقصان کے ساتھ فریضہ ادا ہو جائے گی، اور اگر بھول سے وہ واجب چھوٹ گیا ہو تو ایسی صورت میں سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے، سجدہ سہو سے تلافی ہو جاتی ہے۔ اب ہم جو نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں بعض فرائض اور واجبات ایسے ہیں جو تلفظ بولنے سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے تکبیر تحریمہ فرض ہے اور وہ بولی جاتی ہے۔ اسی طرح قرات فرض ہے، اس کو بھی بولنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ تشہد پڑھنا قعدہ اولیٰ میں اور قعدہ اخیرہ میں یہ واجب ہے اور اس کو بھی بولا جاتا ہے۔ اسی طرح لفظ سلام کے ذریعے نماز سے نکلنا یہ بھی واجب ہے۔ تو یہ چار واجبات تو عام نمازوں کے اندر ہیں، فرض اور واجبات۔ تکبیر تحریمہ، قرات یہ دو فرض ہیں، اسی طرح تشہد پڑھنا اور لفظ سلام کے ذریعے نماز سے نکلنا یہ دو واجب ہیں، یہ چار ہوئے۔ پھر دو واجبات وتر کی نماز میں جو تلفظ سے تعلق رکھتے ہیں، ایک تو تکبیر کہنا دعائے قنوت کے لیے، اور دوسرا دعائے قنوت پڑھنا، یہ دونوں واجب ہے۔ تکبیر کہنا بھی واجب ہے اور دعائے قنوت پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ تو یہ دو 6 ہوئے، اور دو کا تعلق عیدین کی نماز سے ہے۔ زائد تکبیریں کہنا یہ واجب ہے، اور دوسری رکعت میں رکوع میں جانے کی تکبیر عید کی نماز کے اندر دوسری رکعت میں رکوع میں جانے کی تکبیر یہ بھی واجب ہے۔ تو اس طرح دو عیدین کے اندر ہوئے، تو 8 اور 9 جنازے کی نماز کے اندر۔ جنازے کی نماز میں 4 تکبیر کہنا فرض ہے، 2 فرض ہیں جنازے کی نماز میں، ایک تو قیام کرنا اور دوسرا 4 تکبیر کہنا۔ تو یہ 9 چیزیں ہوئی کل کہ جو یا تو فرض ہیں یا واجب ہیں، اور ان کا تعلق تلفظ سے ہے، بولنے سے۔ اب اگر امام کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ایسی صورت میں ہمیں صرف تکبیر تحریمہ کہنا ہے اور تشہد پڑھنا ہے اور لفظ سلام کے ذریعے نماز سے نکلنا ہے۔ رہ گئی قرات، تو قرات تو امام صاحب پڑھ ہی رہے ہیں ہماری طرف سے، لہذا ہمیں قرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے سری نماز ہو چاہے جہری نماز ہو۔ تو یہ امام صاحب کے پیچھے جب ہم نماز پڑھیں گے تو تکبیر تحریمہ کہیں گے، تشہد پڑھیں گے، لفظ سلام کے ذریعے نماز سے نکلیں گے۔ لیکن اگر کسی نے تکبیر تحریمہ کہہ دی اور قعدہ اولیٰ میں یا قعدہ اخیرہ میں امام کے پیچھے تشہد نہیں بھی پڑھا، اسی طرح سلام پھیرتے وقت لفظ سلام نہیں بھی کہا السلام علیکم، تب بھی امام صاحب ہماری اس خرابی کو برداشت کر لیں گے، اٹھا لیں گے اور ہماری نماز صحیح ہو جائے گی۔ لیکن مسئلہ آئے گا تنہا نماز پڑھتے ہو، اگر ہم تنہا نماز پڑھ رہے ہوں تو اس وقت اس کا خیال رکھنا ہے کہ ان تمام چیزوں کو اچھی طرح توجہ کے ساتھ ادا کریں، یعنی تکبیر تحریمہ بھی، قرات بھی، تشہد بھی، لفظ سلام کے ذریعے نماز سے نکلنا، یہ تمام جو 9 چیزیں میں نے گنوائی تو ان کو آہستہ کہنا ہے۔ جب تنہا پڑھیں گے تو اس وقت آہستہ کہنا ہے۔ اب آہستہ اس کے 2 درجے ہیں۔ ایک درجہ یہ ہے کہ آدمی آہستہ کہے، مطلب اتنی آواز سے کہے کہ خود سن لے، پڑوسی نہیں سنے گا۔ اگر پڑوسی سن لے گا تو پھر وہ آہستہ نہیں ہوا بلکہ زور سے ہو گیا، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم نماز سے باہر بہت سی مرتبہ اس طرح باتیں کرتے ہیں کہ خود سن سکتے ہیں لیکن کوئی پڑوسی نہیں سن سکتا۔ بعض لوگوں کی طبیعت میں تکلف ہوتا ہے تو اس لیے وہ جب اس طرح پر عمل کرنے جاتے ہیں تو پڑوسی بھی سن لیتا ہے، پھر پڑوسی کے ساتھ پھر جھگڑا اور مگز ماری کہ تو اس طرح زور سے کیوں پڑھتا ہے۔ تو بہرحال یہ اعلیٰ درجہ ہے کہ آدمی اتنے زور سے کہے کہ خود سن لے پڑوسی نہ سنے، یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ اور علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اسی میں احتیاط ہے کہ آدمی اتنی آواز سے ان چیزوں کو پڑھے کہ خود سن لے۔ اور ادنا درجہ یہ ہے
کہ حروف صحیح ہو جائیں. اور حروف صحیح ہوں گے کب؟ جبکہ ہمارے ہونٹ ہی نہیں گے، اس لیے کہ ہونٹوں ہی سے حروف بنتے ہیں. اب یہ ادنا درجہ ہے، اس سے نیچے کوئی درجہ نہیں ہے کہ آدمی صرف دل ہی دل سے قرات کر رہا ہے، دل ہی دل سے تکبیرات کہہ رہا ہے، دل ہی دل سے تشہد پڑھ رہا ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. بہت سے لوگ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ایسے ہی ہونٹ ان کے چپکے ہوئے ہی ہوتے ہیں، ہونٹ ہلتے ہی نہیں، تنہا نماز جب پڑھتے ہیں. تو پھر تمہاری قرات ہی کیا ہوئی، تشہد کیا ہوگا؟ تو اگر فرض چھوٹ گیا اس طرح تو نماز ہی نہیں ہوگی، واجب چھوٹ گیا تو ایسی صورت میں نماز لوٹانی پڑے گی. تو اس لیے اس مسئلے کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ جو چیزیں فرض یا واجب ہیں جن کا تعلق تلفظ سے ہے، بولنے سے ہے، تو خاص طور پر جب تنہا نماز پڑھتے ہوں تو اس وقت اس پر دھیان دیں کہ اس کو جو ہے کم از کم حروف ہمارے صحیح ہو جائیں اور ہمارے ہونٹ ہلیں، اس طرح ان کو پڑھنا چاہیے. کم از کم درجہ ہے، ورنہ اعلیٰ درجہ تو وہی ہے کہ آدمی اتنی آواز سے پڑھے کہ خود سن لے، اتنی آواز سے پڑھے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.